السلام علیکم۔ حیدر، آپ نے سب کو انفارم کیا تھا؟ روٹین کی کلاس ہے، سب کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، لیکن سب کا پھر بھی یہی حال ہے۔ ابھی جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، دس از اباؤٹ حیدر اور غنی، آپ دونوں مجھے سن سکتے ہیں؟ اوکے جی، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، دس از اباؤٹ لرننگ۔ لرننگ بیسیکلی ہماری کیا ہوتی ہے، لرننگ کا فینومینا کیا ہوتا ہے۔ لرننگ کا جو اگر ہم ٹپیکل میننگ لیں نا، لرننگ کا مطلب ہے کچھ سیکھنا۔ اب وہ سیکھنا اچھا بھی ہے، اچھا بھی ہم سیکھتے ہیں اور برا بھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تھرو آؤٹ لائف فرام برتھ ٹل دا اینڈ ڈے آف آور لائف وی آر اسٹل ان پروسیس آف لرننگ۔ ہم کنٹینیوسلی بیسس پہ، ڈیلی روٹینک بیسس پہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیکھنا جو ہوتا ہے یہ ہمارا تب ہوتا ہے جب ہم کمیونٹیز میں رہتے ہیں، جب ہم سوسائٹیز میں رہتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں۔ ہم اپنی کمیونٹی، اپنے سوسائٹی سے ہی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سینچریز اگو ارسطوٹل نے کہا تھا دیٹ ہیومنز آر دا سوشل اینیملز۔ سوشل کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے کچھ رولز ریگولیشن ہیں، اپنے لیونگ ایتھکس ہیں، رہنے کے اخلاقیات، آداب وغیرہ ہیں، انٹلیکچوئل کیپیسٹیز ہیں ان کی۔ تو یہ چیزیں کلیکٹیولی ہیومن کو سوشل اینیمل بناتی ہیں۔ ارسطوٹل نے یہ نہیں بولا تھا دیٹ ہیومنز آر وائلڈ اینیمل۔ وائلڈ اینیمل اگر کہا ہوتا تو فینومینا چینج ہو جاتا نا، ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہوتے۔ لیکن ود پیسج آف ٹائم سوسائٹی میں بڑا چینجز آ گئی، تھرو آؤٹ ورلڈ میں بڑے چینجز آ گئے، ٹیکنالوجیز آ گئی، فریڈم آ گئی، فری ول آ گیا، موڈیسٹی آ گئی، ماڈرنائزیشن آ گئی۔ سو جتنی جتنی چیزیں آتی گئیں، جتنی جتنی چیزیں آتی گئیں، جتنا جتنا فینومینا آتا گیا، اس فینومینا کے بیس پہ ہماری جو ہے وہ ڈسٹینس زیادہ ہوتی گئی۔ لرننگ ہماری بیسیکلی، لرننگ ہماری وہ چیزیں ہوتی ہے جس کے بیسس پہ ہم سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہیں، either in a good way either in a bad way. Now depends on individual person how to adopt different things, different information available to you people in a society, in a mass media, in an electronic medium, through your internet, your different social media pages. یہ تھا تھوڑا سا لرننگ بیک گراؤنڈ۔ پراپر ڈیفینیشن دیکھتے ہیں لرننگ کی۔ لرننگ میننگ کیا ہے؟ a relatively permanent change in behavior which occurs as a result of activity, training, practice or experience. A relatively permanent change in behavior، وہ چینج جو آپ کا پرماننٹ ہو،
جو آپ کی بیہیویئر کی موڈیفیکیشن کرے یا آپ کی بیہیویئر کی انہینسمنٹ کرے یا آپ کا ایک نیو بیہیویئر جو ہے وہ اسٹیبلش کرے. اب نیو بیہیویئر جب بچہ پیدا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اس کو رونا آتا ہے، اس کو ہنسنا آتا ہے، اس کو سکنگ کرنا آتا ہے، اس کو اسمائل کرنا آتا ہے. دس از کلیکٹیولی وی کالڈ اکارڈنگ ٹو فرائڈ ایڈ. اب ایڈ جو ہے یہ بائی برتھ سیکھنا ہو گیا، یہ بائی برتھ لرننگ ہو گئی. اس کی نہ بچے نے ٹریننگ لی ہے، نہ اس کی کبھی پریکٹس کی ہے، نہ اس کو دنیا میں کبھی ایکسپیرینس کیا ہے. جیسے ہی وہ پیدا ہو گیا تو اس کی ٹریننگ، پریکٹس، ایکٹیویٹی، ایکسپیرینس یہ سارا تو اسی ٹائم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نا. تو جب ہم ایڈلٹس کی بات کرتے ہیں یا ہم سوسائٹی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ہماری پرسنالٹی کو بناتی ہیں. اب جیسے ایکٹیویٹی کی اگر ہم بات کریں، اسپورٹس کو لینا، بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں، یا ہمارے ہاں تو زیادہ رگبی کی طرف وہ نہیں ہے، لیکن ویسٹ والوں کا زیادہ رگبی اور سوسر فٹ بال کی طرف زیادہ وہ ہے، انکلینیشن ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وتھ پیسج آف ٹائم جو ہے بچے کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو اس کی کوالٹی آف ورک ہے یا کوالٹی آف گیم ہے، وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ آ جاتی ہے نا. وہ روٹینک بیسس پہ یا ایک دن دو دن چھوڑ کے گراؤنڈ جاتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، یا اپنے نیبرز میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے. تو ایکسپیرینس آ گیا اس کا جتنا ٹائم زیادہ ہوتا جائے گا ایکسپیرینس آتا جائے گا، ٹریننگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا جو گیم ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ گلو کرے گا. اسی طرح لائک اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں، ایک جو ہے ایک اولڈ سرجن ہے جس کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے اپنے فیلڈ میں، اور ایک جو ہے وہ نیو MBBS ڈاکٹر ہے. تو ہم کیا پریفر کریں گے کہ ہم ایک نیو MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنی پرابلم لے کے، یا جو ایکسپیرینسڈ ایجڈ جو ہے ٹرینڈ پروفیشنل ہے، اس کا بہت زیادہ ٹائم پریکٹس میں گزر چکا ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی وی ول سلیکٹ دا ایکسپیرینسڈ ڈاکٹر نا. ہم ایکسپیرینس کے پاس جائیں گے. کیونکہ ان کا پریکٹس زیادہ ہے، ان کو سمجھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نیو ون. تو نیو ون اس لیے ہم پریفر نہیں کرتے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے، اس کا پریکٹس زیادہ نہیں ہے، اس کی ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہے. یا اگر آپ ڈرائیونگ کو لے لیں، انیشلی آپ نے ڈرائیونگ سٹارٹ کر دی، اور یا آپ کے فادر یا آپ کے ایلڈر بردر یا آپ کے فیملی کے جو بڑے مشران ہوتے ہیں، یا جو سالوں سے پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، ان کو وہیکل ڈرائیو کرنا آتا ہے، تو ان کی ڈرائیونگ میں اور آپ کی ڈرائیونگ میں بڑا فرق ہوگا. کیونکہ انہوں نے جو سیکھا پریکٹس کرتے رہے. مطلب پریکٹس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی چلاتے رہے، وہ روٹینکلی اس کو چلاتے رہے، پریکٹس کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی گئی، ٹریننگ کے ساتھ ٹائم گزرتا گیا تو ایکسپیرینس آتا گیا نا. تو نیولی جو ڈرائیور ہے جس نے وہیکل ڈرائیو کرنا سیکھا ہے اور جو کہ ایک ایکسپرٹ ڈرائیور ہے، تو دونوں کی جو ہے ڈرائیونگ میں، دونوں کے جو ہے سکلز میں ڈفرینس ہوگا. یا لرننگ کی اگر ہم اگزامپل لیں، آپ کا اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ آپ کی جو ہے بیہیویئر موڈیفیکیشن کرتے ہیں. یہی آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں ہاؤ ٹو لیو ان اے سوسائٹی، ہاؤ ٹو بیہیو in a good way, how to follow your ethics, how to obey rules and regulation imposed by our government, our judiciary system. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. اب اگر ہم کھانے پینے کی بات کریں
اگر پٹھان کلچر کی بات کریں تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اسپون یوز نہیں کرتے. پھر تھوڑا سا جو فیملی ریلیٹڈ چینجز آ گئی ہے, تھوڑی سی ماڈرنائزیشن آ گئی ہے, تھوڑا سا وہ کنسیپٹ چینج ہو گیا, تو اب میجورٹی جو ہے وہ اسپون یوز کرتے ہیں. ایک بچہ ہے, اس کو پہلے سے اسپون پکڑانا شروع کر دیں نا, پہلے وہ انیشیلی نہیں پکڑ پائے گا, لیکن جتنی جتنی اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی, ٹریننگ ہوتا جائے گا, تو وہ اس کو گریب کرنا پرابلم نہیں ہوگا, ایزی ہوگا. اب اگر چائنا, جاپان, کوریا ووریا کی طرف اگر آپ دیکھیں نا, دوز پیپل لائک دے یوز چاپ سٹکس. اب وہ دو اسٹک ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے, اس سے کھا رہے ہوتے. ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں وہ ٹریننگ نہیں ہے, ہمیں پریکٹس نہیں ہے, ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے. جب تک ہم سیکھیں نا, جب پہلا کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے جو بیٹ ہے, پہلی جو شرط ہے وہ سیکھنا ہے. سیکھیں گے تو ٹریننگ ہوگی, ٹریننگ ہوگی تو پریکٹس اور ایکسپیرینس آئے گا نا. یا فوک یوز ہے یا نائف یوز ہے, میجورٹی لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. اب ایکسپوجر کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی پریکٹس کرے, اس کو سیکھے. سو ان اے نٹ شیل, learning caused a permanent change in one's behavior, which is based on a training, activity, experience or a practice. Okay? Any question? Ghani, Haider, Usman? Haider, respond करें please. Usman? Ghaniur Rahman? یہ کیسے آپ کی اویلیبلٹی ہے, پریزنس ہے, کہ کوئی بھی مجھے سن نہیں رہا, کوئی بھی رسپونڈ نہیں کر رہا. سلیم تو پریزنٹ ہی نہیں ہے. Okay, anyways. Learning. What is learning? Learning is the act of acquiring new or modify existing knowledge, behavior, skills, values, or preferences, and may involve synthesizing different types of information. وہی بات اس میں آ جاتی ہے کہ with passage of time کیا ہے, جو ہم نے فینومینا سیکھا ہوتا ہے, جو ہم نے لرننگ کی ہوتی ہے, جتنا ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں, جتنا ہم اس کو اپنے جتنا ہم پریکٹس کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیں ایزیلی یاد ہو جاتی ہے. میڈم یہاں پہ مائک آن نہیں ہو رہا تھا. مائک آن نہیں ہو رہا تھا, یہاں سے ابھی آن ہوا ہے میڈم. یہاں سے میں نے سارے آپشن جو ہیں وہ میں نے اوپن چھوڑے ہیں کہ آپ انٹری کب کرتے ہیں. نو میم ابھی ٹھیک ہو گیا. ابھی ٹھیک ہو رہا ہے آپ کا. مجھے خود بھی زوم کی سمجھ نہیں ہے, بس مجھے اتنا آتا ہے اس میں کہ آن کرو, پارٹیسپینٹ کو بس ایڈمٹ کرو, اور سائڈ میں جو ریکارڈنگ ہے. باقی مجھے بھی اس کی کوئی پروسیس نہیں پتا. ہم نے تو کوشش کی میم لیکن آن نہیں ہو رہا. صحیح, وہ تو اچھا ہے کہ میں نے حیدر کا جو ہے ٹیکسٹ دیکھ لیا. میں نے بھی گروپ میں بھیجا. اوکے اوکے. سلیم کیوں نہیں ہے؟ تھینک یو.
कराची चला गया है, कोई बंदा फौत हो गया था। ओहो, अल्लाह खैर करे। ओके जी, ये आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट लर्निंग है, सुन रहे हैं आप लोग। तो जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर होते हैं, जो मटेरियल आपने पढ़ा है, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है, वो मटेरियल जो है वो मटेरियल आप याद करते हैं। वो आपकी लर्निंग हो चुकी है, लेकिन अब जो आप याद कर रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्लियर? देन जब आप याद करते हैं, आप सेटिस्फाई होते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल की तरफ जाते हैं या पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हैं, तो आपको डेफिनेटली सब कुछ आता है, तो वो इनर सेटिस्फिकेशन होती है। जब हमारी लर्निंग एक्यूरेट और एक्यूरेसी के बेसिस पे होती है, तो वो इनर सेटिस्फिकेशन देता है, आपका सेल्फ एस्टीम रेज होता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप किसी सिचुएशन में बैठे हैं, किसी महफिल में, किसी गैदरिंग में आप बैठे होते हैं, तो आप जो डिबेट चल रही है, जो बहस मोबाइल से चल रहा है, जो डिस्कशन चल रही है, आप उसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉलेज आपका क्या है कि जो आपने रीजनिंग की, लर्निंग आपकी क्या है, जो आपने रीजनिंग की किया फलानी चीज़ ऐसे नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए। रीजनिंग की तो रीजनिंग जो आपने की उसके बेसिस पे आपके पास अपनी रीजनिंग को प्रूव करने के लिए जस्टिफाइबल जो है वो आंसर्स होने चाहिए। अगर मैंने कहा लेट्स सपोज मैंने कहा कि जी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड, और सबने कहा कि नहीं नहीं क्यों गुड है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो जो मैंने कहा कि गुड है, मेरे पास इतना नॉलेज होना चाहिए, मेरी इतनी लर्निंग इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं अपने वर्ड्स को जो है वो सपोर्ट करूं। अगर मैं अपने वर्ड्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली क्या होगा कि सब कहेंगे ना कि यार सना आपकी बात जो है वो तो गलत है। अब गलत जो है, जब हम किसी महफिल में, सिचुएशन में क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं ना, क्रिटिसाइज हमें किया जाता है, और रिपीटेडली बेसिस पे इस तरह होता है, जब हम कोई पॉइंट पास करते हैं और हमारे पास वैलिड उसकी जस्टिफिकेशन नहीं होती, तो हमें क्रिटिसिज्म का जो है क्रिटिसिज्म को फेस करना होता है। तो जब हम क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, तो इससे हमारा जो है वो सेल्फ एस्टीम लो होता है। सेल्फ एस्टीम इन सेंस इसलिए लो होता है कि हमें वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो लर्निंग सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिमिटेड नहीं है। लर्निंग जो है वो आपका साइकोलॉजिकल जो है फिनोमिना भी इन्हेंस करता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो ना तो लर्निंग होगी, ना आपके स्किल्स में कोई इम्प्रूवमेंट होगी, ना आप कोई न्यू स्किल सीख सकते हैं, ना आप कहीं पे भी इजीली कंफर्टेबली जो है जा सकते हैं। तो लर्निंग वो चीज़ है जिसके बेसिस पे हम में मैनर्स आते हैं, हम तौर तरीके सीखते हैं, हम लोगों से बातचीत करने का जो प्रॉपर वे है जिसको हम एथिक्स कहते हैं, हम इखलाकियात सीख रहे होते हैं। तो ये सारी जो है वो हमारी सोसाइटी हमें चांस देती है कि वो चीज़ें हम सीखें। या अगर हम कहें किसी अगर हमारे जो है हमारा कल्चर ना होता, हम सोसाइटी में ना रहते, तो सोसाइटी ना होती, कम्युनिटीज़ भी ना होती, कम्युनिटीज़ ना होती तो कोई कल्चर भी ना होता, तो कोई गार में रहता, कोई मैदान में रहता, कोई समंदर किनारे रहता, सारे लोग बिखरे होते, तो लर्निंग तो नहीं होती ना। बस लर्निंग का रूटीन लाइफ का फिनोमिना क्या होता, हंटिंग होता, जो परमिटिव लोग करते थे, फूड एक्वायर करना होता, हंटिंग होता, या जी शेल्टर होता कि कहीं छत वत या किसी गार वार में घुस जाओ, और फिजिकल जो एक्टिविटी थी वो होती। तो ये जो हमारी लर्निंग होती है ये ही इंसान को इंसान बनाती है। ओके, एनी क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है? जैसे एक फेमस सेइंग है उसके अकॉर्डिंग कि बीइंग अ मैन इज अ मैटर ऑफ बर्थ, और बीइंग अ being a male is a matter of birth, being a man is a matter of a time, and being a gentleman is a matter of choice. तो इसमें आ गई ना आपकी लर्निंग। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड इज लर्निंग। थर्ड डेफिनेशन जो इसकी है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स। लर्निंग का मतलब है कि आप जो हैबिट्स है, जो आदत है, वो सीख रहे हैं, आप नॉलेज जो है गेन कर रहे हैं, आप एटीट्यूड जो है वो आपकी इनहेंस हो रही है। So in a nutshell, the learning is the acquisition of habits, knowledge and attitudes. It involves new ways of doing things and it operates in individual attempts to overcome barriers or to adjust new situations. अब लर्निंग जो है क्या करता है, ये आपको न्यू वेज देता है in order to maintain your routinic life, in order to fix yourself in a situation, in order to fix the situation according to yourself. आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी ढाल सकते हैं, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग भी ढाल सकते हैं, अपने रंग में दूसरों को भी रंग सकते हैं, दूसरों के रंग में खुद भी रंग सकते हैं। ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर। प्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब है कि कंटिन्यूस चेंजेस है आपकी बिहेवियर में। फ्रॉम बर्थ टिल एंड डे ऑफ आवर लाइफ वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हम सीख रहे होते हैं। लर्निंग इनेबल्स वन सेल्फ या ह्यूमन टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन गोल। जितना जितना आप सीखेंगे उतना उतना आप अपने गोल्स को, अपने एम्बिशन को अचीव करना आपको अचीव करना इजी रहेगा। जी फरियाल, बच्चे आप लोगों की जो क्लास है वो 11 बजे है। अभी जो मेरी क्लास है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, ये हैदर लोगों के साथ मेरी क्लास है। नेचर ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फिनोमिना है। दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, दुनिया के आप किसी भी पार्ट में चले जाएं, लर्निंग का प्रोसेस आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा होगा। एवरी क्रिएचर दैट लिव्स लर्न, मैन लर्न्स मोस्ट। जो भी जिंदा मखलूक है, लिविंग क्रिएचर जो है, वो सीख रही होती है। वो इधर एनिमल्स है या ह्यूमन है, वो सीखते हैं। एनिमल्स का बिहेवियर जो होता है वो मॉडिफाई होता है, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज नहीं होती। और ह्यूमन की जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पॉलिशिंग भी चल रही होती है ना।
یا انٹلیکچوئل کیپیسٹی پالشنگ کو اگر ہم کہیں نا، آگاہی، عقل و شعور کی آگاہی، جو ہم اردو میں ٹیپیکل ورڈ یوز کرتے ہیں نا. The human nervous system is very complex. So are human reactions and so are human acquisitions. نروس سسٹم ہم نے پڑھا تھا، if you people do remember، کہ ہم نے نروس سسٹم کی ڈویژن پڑھی تھی. نروس سسٹم جو ہے وہ بیس کرتا ہے برین اور سینٹرل نروس سسٹم، برین اور یہ اسپائنل کارڈ پہ. برین کا جو خود کا ویٹ ہے، برین اس کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. اگر برین سٹیم نہ ہوتی اور برین سٹیم جو ہے اسپائنل کارڈ کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتی تو برین اپنا ویٹ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. تو برین جو ہے وہ اسکل میں ادھر ادھر لڑکتا پھرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو برین ہے، برین سٹیم بنایا، برین سٹیم کے ساتھ جو ہے اسپائنل کارڈ کو کنیکٹ کیا. یہی اسپائنل کارڈ جو ہے وہ آپ کے برین کو سپورٹ دیتی ہے، اور یہی برین جو ہے، یہی جو دماغ ہے، یہی انسان کو جو ہے وہ کمپلیکس کریچر بناتی ہے. اب ایک ہی سچویشن ہے، ڈفرینٹ ہیومنس کے ڈفرینٹ ریئیکشنز ہیں. آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتے کہ کب کون کیسے کیا کر سکتا ہے. جتنی ہماری ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے، ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا جاتا ہے، ہماری پریکٹس، ہماری ٹریننگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے. اور یہ جو سوچ ہے نا، جس طرح آپ سوچتے ہیں اسی طرح آپ کا بیہیویئر ہوگا. جس طرح آپ سوچتے ہیں اسی طرح آپ کا بیہیویئر ہوگا. جس طرح آپ کا بیہیویئر ہوگا اسی طرح آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. جس طرح آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، آپ کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہے، جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ ایز اٹ از اسی کرائٹیریا میں پھر رہیں گے. تو لرننگ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں تک لمیٹڈ ہے، کسی اور کے ہاں تک لمیٹڈ ہے، کسی اور کنٹری ہے، کسی اور سٹی تک لمیٹڈ ہے. لرننگ جو ہے وہ ہمارے یونیورسل فینومینا ہے. لرننگ از تھرو ایکسپیرینس. ایکسپیرینس کے بیسس پہ کیسی ہماری لرننگ ہے. دس از واٹ وی کال ویگورس لرننگ. لرننگ always involves some kind of experiences, direct اور indirect. اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایکسپیرینسز کو ہم ویگورس ایکسپیرینسز کہتے ہیں. کوئی حیدر ایگزامپل دیں لرننگ کی تھرو ایکسپیرینسز. ہیلو جی عثمان. میڈم، یہ جو آپ نے تو اسپیکر آف کیا ہے، ہم کس طرح آپ کچھ کدھر کا اسپیکر آف ہے؟ یہ اب جو تو ٹھیک اسپیکر ہو ہے گیا. کہ موڈ کیا ہے ابھی تو ٹھیک ہوگا نا؟ جتنے پچھلے لیکچر تھا وہ اس نے آپ تو آپ تو سن تو رہے ہیں نا. میں نے تو میسج بھی حیدر کو کیا ہے. چلے ابھی رسپونڈ کرے نا، سن تو لیا نا. چلے آج تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. غلط چیک کا اوکے. کوئی ایگزامپل دے لرننگ تھرو ایکسپیرینس. میڈم جب ایک بچہ ہوتا ہے وہ مطلب کوئی گیم وغیرہ کھیلتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس میں مطلب ایکسپیرینس آ جاتے ہیں اس گیم کے ہوا. جی عثمان. غنی.
جی غنی الرحمان یس میم سن رہا ہوں. کوئی ایگزامپل دے لرننگ کی تھرو ایکسپیرینسز. یہی ہم جو کلاس لے رہے ہیں یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے, بس ہم لرننگ ہے, پھر ہم ٹیچر بن جائیں گے. یہ ویری گڈ, زبردست. اوکے, یہ جو آپ کی لرننگ, یہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ لرننگ ہے نا, یہ لرننگ ہے آپ میم. لرننگ تو ہے نا. گڈ, ویری گڈ. دس از یور سارٹ آف لرننگ, ناٹ سارٹ آف, دس یس لرننگ, بٹ دس از یور ٹریننگ فیز. آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے. ایکسپیرینس ہاں, آپ کا تب آئے گا جب آپ اس کو یاد کریں گے. ہم آپ کسی کو پیپر پڑھائیں گے. ہاں نہیں, اتنی جلدی کسی کو پڑھانے کی کوشش مت کریں پلیز. ٹھیک ہے. یا اللہ. اوکے, لرننگ تھرو ایکسپیرینسز از, دیکھیں ایک بندہ ہے جو کہ فیل ہو گیا, تو آپ جی بڑا وہ ہو جاتے, یار اسے تو نہیں پڑھا تھا. اب آپ جو ہے آپ فیل نہیں ہوئے, لیکن آپ نے جو فیلئر ہے اس کی کنڈیشن دیکھ کے ایزیوم کر لیا کہ یار گھر میں اس کو بہت کچھ سننے کو ملے گا. وہ کسی کو شو نہیں کرے گا کہ میری فیملی نے یا میرے جو فی پے کرتے ہیں یا میرے جو گارجین ہیں انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے. لیکن آپ کو نو ہاؤ ہے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو کیا کیا نہیں سننا پڑا ہوگا. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اگر پورا سیمسٹر نہیں بھی پڑھتے تو ایٹ لیسٹ پیپر نائٹ آپ ویسٹ نہیں کرتے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم پیپر نائٹ پڑھیں. یہ آپ کا ہو گیا ایکسپیرینس. سیکنڈ ایکسپیرینس کہ ایک کوئی رستہ ہے جس پہ اگر ابھی تو ونٹرز بھی ہیں نا, اب سردیوں میں رات کو جی, سردیوں میں جو ہے ہم اس راستے پہ اگر رات کو دیر سے جاتے ہیں تو وہاں پہ سنیچنگ ہوتی ہے, موبائل فون لیا جاتا ہے, آپ کا والیٹ وغیرہ لے لیا جاتا ہے. آپ نے لوگوں سے سنا کہ فلانی کی سنیچنگ ہوئی, بہت سے ادھر ادھر کے لوگوں کی سنیچنگ ہوئی. آپ کی سنیچنگ نہیں ہوئی, لیکن آپ نے اپنے نالج کے بیسس پہ, اپنی لرننگ کے بیسس پہ آپ نے جو دیکھا اس کو امیجن کرتے ہوئے آپ نے اس راستے کو ایوائڈ کیا. آپ نہیں جائیں گے اس راستے پہ. یہ جو تھا, یہ جو آپ نے سنیچنگ ویچنگ کا سنا, یہ آپ کا انڈائریکٹ ایکسپیرینس تھا. ڈائریکٹ ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سینیریو میں, اس سچویشن میں خود انوالو ہوں. کلیئر؟ جیسے عثمان کوئی لرننگ, کوئی ایکسپیرینس کے بیسس پہ لرننگ کی ایگزامپل دیں. اوکے, عثمان تو جی شاید بزنس میں بزی ہیں. تو یہ ہے آپ کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لرننگ through your experiences. This is collectively we called a vigorous learning. Okay, learning is from all sides. Today learning is from all sides. اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ آپ ہر ایک سائڈ سے, ہر ایک جگہ سے, ہر ایک ایریا سے آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. Children learn from their parents, their teachers, their environment, their nature, their media, etc. اب انوائرمنٹ میں کیا کیا آئے گا عثمان, سوری غنی, عثمان چلا گیا ہے. چلا گیا. اچھا جی, جی غنی, لرننگ آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ جو ہمارے ارد گرد لوگ جو کر رہے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں, گڈ, دین ان سے کچھ سیکھیں گے. تو یہی ہے. اوکے, ویری گڈ.
اب یہاں پہ ہم نے بات کی کہ لرننگ از فرام آل سائڈس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو زیادہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ اس کی مدر کے ساتھ گزرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے فادر کا بھی انٹریکشن ہے لیکن بچہ تو زیادہ تر ماں کے پاس ہی ہوتا ہے نا. ہاں تو یس. اس لیے کہتے ہیں the lap of mother is the first school of a child. اسکول وہ جگہ ہوتی ہے جو آپ کو سکھاتی ہے. مطلب ہے کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جس طرح ماں ہوتی ہے اسی طرح بچہ ہوگا. ماں اچھی ہے بچہ اچھا ہوگا. ماں ایجوکیٹڈ ہے بچے کی اچھے مینرزم ہوگی. ماں ان ایجوکیٹڈ ہے جھگڑالو ہے گز بھر کی اس کی زبان ہے تو بچہ اس سے انفلوئنس ہوگا. بچہ بھی ایز اٹ از ہی ہوگا. پھر فیملی کے بعد پیرنٹس کے بعد جو ہے بچے کا زیادہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ اسکول میں گزرتا ہے. ڈیلی کے وہ 5-6 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے. اسکول میں اس کا جو کریکٹر بلڈ کرتا ہے جو اس کی بیہیویئر موڈیفیکیشن کرتا ہے جو اس کی لرننگ میں کوپریشن کرتا ہے وہ اس کا ٹیچر ہوتا ہے. اگر اچھا ٹیچر آپ کو مل گیا سمجھے دیٹ یو آر دا لکیسٹ پیپل آن دا پلانٹ. اگر آپ کو اچھا ٹیچر مل گیا. لیکن اگر آپ کو اچھا ٹیچر نہیں ملا جو آپ کی کریکٹر بلڈنگ کریں تو سمجھے کہ ایز اے یوتھ جو ہے آپ جو ہے آپ اپنے فیوچر کے ساتھ ساتھ اپنی کنٹری کا جو ہے اکنامیکل فیوچر بھی اسپائل کرتے ہیں. ہمارا اگر ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوتا ہے تو کنٹری کی جو ہے اکنامیکل کنڈیشن بیٹر ہوگی کیونکہ پراسپیرٹی آئے گی نا. جو یوتھ ہے انوویٹو کام کرے گی انویسٹمنٹ کرے گی بزنس ہوگا کمرشلائزیشن ہوگی تو پراسپیرٹی آئے گی نا. تو ٹیچرس کا بھی بہت زیادہ رول ہے. بہت زیادہ نہیں انفیکٹ 80% جو ہے وہ آپ کے ٹیچرس کا ہی رول ہوتا ہے. اب یہ جو انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ میں آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں آپ کا نیبرہڈ آ جاتا ہے آپ کی گلی محلے کے جو دوست ہوتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز آ جاتے ہیں آپ کے رشتے دار ماموں چاچا تاتا سیکنڈ ریلیٹیوز سیکنڈ لائن ریلیشن تھرڈ لائن ریلیشن. ہمارا تو پٹھان کلچر میں وہ نسل و نسل تک ہم وہ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں نا. ابھی جو سٹی کا سسٹم ہے وہاں پہ وہ فرسٹ لائن یا فرسٹ بلڈ ریلیشن شپ کو زیادہ فوکس دیتے ہیں جیسے ماما چاچا تایا پھپھو خالہ اس طرح کی. لیکن ہمارا جو کلچر ہے ہم جو پٹھان ہیں نا وہ نسل نسل تک وہ ہم رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھاتے ہیں. ایسا ہے. اوکے جی ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کا انوائرمنٹ ہے. یہی انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی لرننگ پہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کی لرننگ کی موڈیفیکیشن کرتا ہے یا اس کو انہینس کرتا ہے یا آپ کو نیو لرننگ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ سارا آپ کی پرسنالٹی پہ افیکٹ اور امپیکٹ رکھتا ہے. نیچر کیا ہے؟ نیچر اگر ہم نیچر کو لینا آپ کا جو سیزنل اگر ہم کہیں نا جو جنوری کا منتھ ہوتا ہے دسمبر جنوری تو دسمبر جنوری میں یو کے میں یونائٹڈ کنگڈم میں یا یورپین کنٹریز میں جو ہوتے ہیں وہ سوسائڈل کیسز زیادہ ہوتے ہیں سوسائڈل اٹیمپٹ زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میجورٹی ٹائم جو ہوتا ہے میجورٹی کبھی کبھی کئی ہفتے تک سن لائٹ نہیں ہوتی. فوگ ہوتا ہے دھند ہوتی ہے بادل چھائے ہوتے ہیں ڈارکنیس ہوتی ہے یا سنو ہوتی ہے یا ریننگ سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے. تو دس از واٹ وی کال اے گلومی ویدر. گلومی ویدر ہوتا ہے ایک سیڈ سا جو ویدر ہوتا ہے تو وہ گلومی ویدر آپ کو ڈپریس رکھتی ہے. یہی ریزن ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ دسمبر جنوری میں جو سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں اس کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں.
دین آپ کا میڈیا آ جاتا ہے. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا از سورس آف کمیونیکیشن that provides information to you people, either a fake news or either a realistic news. کوئی بھی نیوز ہو سکتی ہے, وہ فیک بھی ہو سکتی ہے, وہ ریئلسٹک بھی ہو سکتی ہے, وہ جینون بھی ہو سکتی ہے, وہ لاجیکل اور illogical بھی ہو سکتی ہے. So media is a bridge of communication between you people and different cultures